رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت کون سا ہوتا ہے؟ مال تجارت ہے جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، فیکٹری پر، گھر پر، گاڑی پر، صوفے پر، سامان پر، برتنوں پر، چاہے 10 گاڑیاں آپ کے زیر استعمال ہیں، 2 ارب کی کوٹھی ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی زمینیں جو آبائی ہیں جن میں فصلیں اگا رہے ہیں ان پر، زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کس پر زکوٰۃ ہے؟ مال تجارت پر، کپڑے کی دکان ہے، میڈیسن کی دکان ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر جو مال پڑا ہے نا، اس مال کا آپ نے حساب لگانا ہے کہ یہ اپروکسیمیٹلی کتنا ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کا 1 کروڑ کا مال پورا سال رہتا ہے، 1 کروڑ کا کپڑا جو بھی چیز وہ بیچ رہا ہے وہ سال پورا رہتی ہے، تو وہ اس پر زکوٰۃ دے۔ باقی جو روٹیٹ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، 10-20 لاکھ آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، تو مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن دکان پر، بلڈنگ پر زکوٰۃ نہیں ہے جو آپ کے قابل استعمال ہے۔ گاڑی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس پر اللہ نے زکوٰۃ سواری پر رکھی، بات سمجھ آ گئی جی؟ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی پراپرٹی جو آپ نے استعمال کر رہے ہیں، یا وہ پراپرٹی جو آپ نے مکان بنانے کے لیے، دکان بنانے کے لیے، فیکٹری بنانے کے لیے لے کے رکھی ہوئی ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایسی پراپرٹی، ایسی جائیداد جو آپ نے انویسٹمنٹ کے طور پر لی کہ یہ پلاٹ، یہ کوٹھی، یہ دکان میں لے رہا ہوں، کل کو مہنگی ہوگی تو بیچ دوں گا، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ وہ مال تجارت ہے، وہ تو پیسہ آپ کا۔ اگر کسی کے پاس 1.5-2 لاکھ روپیہ ہے، ساتھ سونا پڑا ہے، ساتھ ایک پلاٹ پڑا ہے، ساتھ اس کا مال تجارت جو سارا سال اس کے کاروبار میں رہتا ہے، اس پر زکوٰۃ دے گا۔ زمینوں کے اوپر زکوٰۃ اللہ نے اس لیے نہیں رکھی جو کھیتی باڑی کی زمینیں ہیں، کیونکہ زمینوں کی فصل کا عشر وہ بھی زکوٰۃ ہی ہوتا ہے، وہ رکھا ہے اللہ نے۔ تو مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی زیور ہم استعمال کر رہے ہیں، ہے تو 8 تولے، لیکن استعمال ہو رہا ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ بھائی شریعت نے یہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ ایک سوال آتا ہے کہ جی میں نے اپنی بیٹی کے لیے سونا رکھا ہوا، پتہ ہے ہماری بوڑھی عورتیں وہ سونا رکھ دیتی ہیں کہ تیاں دا بیاہ کرنا ہے، وہ سونا اگر نصاب کو پہنچتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس 8 تولے سونا ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ نے اس کی 1 سال زکوٰۃ دی، 2 سال دی، 3 سال دی، جیسے ہی وہ 7.5 تولے سے نیچے چلا جائے گا زکوٰۃ ختم، وہ نصاب کے نیچے آ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس 1.25 لاکھ سے کم پیسے، 80,000 ہے، 90,000 ہے، یا آپ کو 1 لاکھ روپیہ مہینے کی بچت آ رہی ہے، 5 لاکھ آ رہی ہے، لیکن وہ ساری یوٹیلائز ہو جاتی ہے، استعمال کر لیتے ہیں آپ، کھا لیا، پی لیا، کرایہ دے دیا، استعمال ہو گئی، کوئی زکوٰۃ نہیں، آپ کے پاس تو بچا ہی نہیں۔ زکوٰۃ ہے سیونگ پر، مال تجارت پر، ایسی پراپرٹی جو بیچنے کے لیے رکھی ہے، ایسا سونا جو نصاب کو پہنچتا ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اچھا ایک اور سوال ہے کہ جی رمضان کے علاوہ زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، سارا سال جب جی چاہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جب سال پورا ہوا آپ کی اماؤنٹ کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، رمضان کا انتظار ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ رمضان ٹو رمضان اس لیے چلتے ہیں کہ چلیں یہ اجر کا موسم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگ ارب ہا پتی ہیں اور ان کی زکوٰۃ کروڑوں میں بنتی ہے، ہم تو وہ ہے نا جن کی ہزاروں میں بنتی ہے، کروڑوں میں زکوٰۃ بننے والے لوگ، میرے بھائیوں ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پر بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ کروڑوں زکوٰۃ ہے، وہ ڈیلی بیسس پر ہفتہ وار ماہانہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ زکوٰۃ کے ایشو ہیں۔ اگر کوئی بندہ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ جان بوجھ کر ادا نہیں کرے گا تو یہ سارا مال گنجا سانپ بنا کر جہنم میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس مال کے ستون بنائے جائیں گے، پلر نہیں ہوتے جیسے گول، اور ان کے اندر اس بندے کو ڈال کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا عذاب کتنا سخت ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جن لوگوں نے سونے اور چاندی کو سنبھال کے رکھا،
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کل جہنم کے اندر اس مال کو تپایا جائے گا. فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں اور سائڈوں اور پشتوں کو داغا جائے گا اس ماد سے، اور فرشتے آ کر کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تیرا خزانہ جسے تو سنبھال کے رکھتا تھا. فذوقوا، پس چکھ ذائقہ، ما کنتم تکنزون، اپنے اس خزانے کا. اللہ رب العالمین ہمیں غریبوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے. زیادہ دے دیں، 10,000 بنتی ہے 12 دے دیں، لاکھ بنتی ہے 1.25 دے دیں. میرے بھائیو دینا کس کو ہے؟ اللہ کو. اللہ کہتا ہے مجھے دو گے تو میں 700 گنا سے بھی زیادہ تمہیں لوٹاؤں گا. ٹھیک ہے؟ ایسے دو ایسے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ترغیب کے لیے ظاہراً دینا بھی جائز ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہے، یہ بتانا ضروری نہیں. یہ بھی سوال لوگ کرتے ہیں جی دسنا ضروری ہے زکوٰۃ؟ نہیں بھائی. ایک بندہ اس کی عزت نفس کیوں مجروح کرتے ہیں؟ اگر ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے والا یہ ہے وہ ہے، نہیں، نہ بتائیں. آپ کی نیت ہے، وہ بندہ مستحق ہونا چاہیے. اصول یہ ہے وہ بندہ مستحق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے زکوٰۃ دے دیں. کوئی ضروری نہیں کہ اے میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ جتلائیں گے وہ بندہ پریشان ہوگا. عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے میرے بھائیوں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمیں. زکوٰۃ کے مصارف ہیں انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو دیں، مسکینوں کو دیں. وہ لوگ جو اس کو جمع کرنے پر مامور ہیں ان کے جو وظائف مقرر کیے جاتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. مثلا آج کل خلافت نہیں ہے، زکوٰۃ عشر کی کمیٹیاں جیسی ہیں ویسی نہیں، تو آج کل جو تنظیم جماعت جو سیٹ اپ اس نے کچھ لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں. میرے بھائیوں ان کا جو وظیفہ مقرر ہے وہ زکوٰۃ سے دیا جا سکے، وہ عامل ہیں، لیکن ان پر وہ اصول لاگو ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے باپ کا مال ہے. وہ امین ہیں، وہ امانت پہنچائیں گے غربا مساکین تک جیسا سیٹ اپ ہے، لیکن وہ اپنا وظیفہ اس سے لے سکتے ہیں. والعاملین علیہ، وہ مال لے سکتے ہیں. اسی طرح والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب والے نئے نئے مسلمان ہوئے کمزور لوگ جو رغبت رکھ رہے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی الرقاب، قیدی جو پھنسے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر اور بالکل ناجائز مقدمات